اعتکاف کا بیان جامعہ مسجد ہنسگرہ۔ اسی طرح سے اور بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل رحمت رائی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالی نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان کا تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ نے ہم سب کو تیسرے جمعہ کے موقع پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو توفیق دیا، ہدایت دی کہ رمضان کے مہینے میں جمعہ پڑھنے والا بنایا اور جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق دی۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، جسے وہ موقع حاصل کر لے تو سب سے بڑا انسان اچھے بن جاتے ہیں۔ اللہ جسے موقع دیے مغفرت کا، اللہ جسے موقع دیے ان کا قرب حاصل کا، تو وہ اگر حاصل کر لے تو سب سے بڑا انسان بن جائے گا، اچھے انسان بن جائیں گے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے بھی۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس جمعہ کے صدقے میں رمضان کے مہینے کے بدولت پکا سچا دینداری بنا دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ اللہ و تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ اسی ماہ میں، اسی مہینے کے اندر میں نے قرآن کو بھیجا، اسی قرآن کو میں نے نازل کیا، کس میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں ایک رات کو میں نازل کیا، وہ رات شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر، جسے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ تو قرآن پاک جس مہینے میں نازل ہوا وہ بھی مہینہ کیا ہے؟ برکت والا۔ جس رات میں نازل ہوا وہ بھی سب سے بڑا مبارک برکت والی رات، جو لے کر آئے تمام فرشتوں سے افضل کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور جس پر نازل ہوا تمام انبیاء، تمام رسولوں کا، تمام نبیوں سے اعلیٰ جناب حبیب کبریا سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، ان پر نازل ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ قرآن لانے والا افضل، جس پر نازل وہ بھی افضل، جس دن جس رات پہ نازل ہوا وہ بھی تمام راتوں سے بہتر رات ہے۔ اب اس اعتبار اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن جیسی کتاب کو اتارا، نازل کیا اور ویسی رات دی۔ اور آج ہمیں اور آپ کو رمضان کے جو ہے رمضان کے موقع پر، رمضان کے 18 روزہ پر آج جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ اس بارے میں معلوم ہو جائے کہ جو اور
آنے والا رمضان کے جو دن باقی بچا ہے اس کے اندر کیا کیا چیز ہے۔ یہ دوسرا، پہلا تو یہ ہے کہ یہ دوسرے عاشرہ ہیں۔ رمضان کی 3 عاشرے ہیں۔ پہلا رحمت جو 1 رمضان سے لے کر 10 رمضان تک، 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک مغفرت کا ہے۔ پھر 21ویں رمضان سے لے کر 30ویں رمضان تک یا 29 رمضان تک کیا ہے؟ نجات کا ہے۔ یہ 3 عاشرہ میں سے یہ دوسرا عاشرہ جو چل رہی ہے یہ کیا ہے؟ مغفرت کا ہے۔ جو شخص مغفرت کے لیے دعا کرے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اسی لیے دوسرا رمضان کی مغفرت آج چل رہا ہے، اس میں دعا یہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دوسرا عاشرہ کی دعا ہے کہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں مغفرت کا ہے اور ہمیں مغفرت کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ اور استغفار کرتے ہم نے اپنے گناہوں کا احساس کرنا چاہیے کہ میں نے بہت سارے نمازوں کو چھوڑا، اس کے لیے استغفار کر رہا ہوں۔ میں استغفار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بہت سارے گناہ کیا، استغفار اس لیے کر رہا ہوں میں نے بہت سارے غلطیاں کی، استغفار اس لیے کر رہا ہوں میں نے بہت سارے خطا کیا۔ یعنی اپنے گناہوں کو جو جان کر کیے ہیں، نمازوں کو چھوڑے ہیں، گناہ جو کیے ہیں، جھوٹ جو بولے ہیں، غیبت جو کیے ہیں، زنا جو کیے ہیں، برائیاں کیے ہیں، چوریاں کیے ہیں، بے ایمانی کیے ہیں، جتنے بھی گناہ کیا ہے تمام گناہوں کو یاد کر کے انسان اگر استغفار کرے تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ دوسرا عاشرہ میں مغفرت کا جو ہے ہمیں خاص کر کے استغفار کا کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یوں تو رمضان کے پورے مہینے میں پڑھنا چاہیے، لیکن دوسرا عاشرہ جو مغفرت کا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رمضان میں روزہ کے حالت میں رہے تو بھی عبادت ہے۔ آج روزہ میں ہوں، اگر میں بیٹھا بھی ہوں تب بھی میری عبادت میں قائم ہے، اگر میں سویا ہوں تب بھی میرا عبادت مل رہی، میں جاگا ہوں پھر بھی عبادت، میں کام کر رہا ہوں پھر بھی عبادت، میں پاخانہ پیشاب کو جا رہا ہوں پھر بھی عبادت، میں لوگوں کو سلام کر رہا ہوں پھر بھی عبادت، میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا اٹھ رہا ہوں پھر بھی عبادت۔ روزہ دار کی روزہ پوری دن عبادت کا ہے۔ ذرا سوچو، اللہ نے اتنی بڑی عبادت دیا ہے رمضان کے روزوں کی۔ آج ہماری رمضان کے روزے ہمیں رکھے ہیں، ہماری عبادت ہے، ہمارا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، اللہ والوں سے ملنا، علماؤں کے پاس بیٹھنا، دینداروں کے پاس آنا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں آنا، پوری چیزیں عبادت ہے۔ نماز افضل عبادت ہے، مگر روزہ دار کے لیے پوری عبادت ہے، بشرطے وہ گناہ سے بچ جائے، گناہ کے کاموں سے بچ جائے، جھوٹ چغل خور سے بچ جائے، دنیا کی فسادات سے بچ جائے، دنیا کی جو ہے حرام کمائیوں سے بچ جائے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے رمضان میں ایک مغفرت کا سیزن بنایا ہے۔ جس طرح سے آج سیزن چل رہا ہے کیا؟ آم کا سیزن ہے کہ نہیں؟ لوگ آم توڑ رہی، اب آم مل رہا، اب لوگوں کو معلوم کہ آم کے جھاڑ پہ گئے تو آم ملتی، ویسا آج مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کا دوسرا عاشرہ مغفرت کا ہے۔ انشاءاللہ میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، رمضان جیسے مہینے میں مغفرت اللہ نے رکھی ہے، دوسرا عاشرہ ہے، آ جاؤ مسجد میں، آ جاؤ، مغفرت کا سیزن بنا کر اللہ نے بھیجا، مغفرت کرا لو۔ لیکن لوگ آم آنکھوں میں لگ رہی ہے مگر ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ آم کا جو ہے سیزن ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بے عقل، بے خوف، کم بخت اس کو کہا جائے گا۔ تو ہم ان میں سے نہیں بننا چاہیے، ہمیں بننا چاہیے کہ ہمیں آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ آم کا سیزن چل رہا ہے، آم توڑنا ہے، ویسے ہی ہماری مغفرت کا دن ہے بھائی، مغفرت کرا لیں۔ کب مغفرت کا موقع ملے گا؟ مر جاؤ گے تب؟ روح آ جائے گی تب؟ جسم سے ختم ہو جائے گی تب؟ نہیں، اللہ نے موقع دیا۔ رمضان کے مہینے میں نماز تراویح ہو رہی ہے، نماز پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ نے موقع دیا، پھر بھی آپ گھروں میں سویا بیٹھا ہوا رہتے ہیں، باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کیا ہے؟ مغفرت اللہ اعلان کر رہا بھائی آ جاؤ، مغفرت کا سیزن ہے۔ ہم جو نوجوان ہیں، طاقت مند ہیں، صحت مند ہیں، کمزور نہیں ہیں، بستر سے اٹھ کر ہم دنیا گھوم رہے ہیں، بستر سے اٹھ کر ہم گاڑی وغیرہ گھوڑا پہ بیٹھ رہے ہیں، بستر سے اٹھ کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو سکتے ہیں، مگر بستر سے اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ نے ایک سیزن بنایا، جمکانا کہ آدمی کو معلوم ہے اور وہ نہ جانے تو اسے بیوقوف کہتے ہیں، پاگل، دیوانے کہتے ہیں کہ تو دیوانہ، تجھے معلوم نہیں کہ آم کا سیزن ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو آج مسلمان کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے بھائی رمضان کا مہینہ، آؤ نماز کے لیے، آؤ تراویح کے لیے، آؤ قرآن، آؤ تلاوت کے لیے، آؤ ذکر کے لیے۔ یہ مسلمانوں کو بولنا پڑ رہا ہے۔ مسلمان کی حالات ایسی نہیں ہے، مسلمان کو خود ہی معلوم کہ اللہ نے ایک مہینہ اتارا ہے جسے رمضان کا مہینہ کہتا ہے۔
اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازہ کھول دیے ہیں، بند نہیں ہے دروازہ۔ باقی ٹائم میں دروازہ جنت کا بند رہتی ہے، آدمی اندر جانا بھی چاہے گا تو فرشتے روک لیں گے، اے شخص روک جا، تیری عبادت تیرے ساتھ نہیں، تیرا اعمال برا ہے، تجھے جنت کا جو ہے انعام نہیں ملے گا، آدمی کو روک دیں گے۔ مگر جب رمضان کے مہینے آئیں گے، رمضان کے مہینے کی آپ روزوں کی قدر، نمازوں کی قدر، ان کی مغفرت کر لیں گے، رحمت لے لیں گے، تو جنت دروازہ کھلی رہے گی، فرشتہ بھی آپ کو روکے گا نہیں، کیونکہ آپ نے مغفرت کر کے رمضان جیسے مہینے میں آیا ہے۔ ذرا سوچو میرے مسلمان بھائیو، آج مسجد قرآن ہے، کیا یہ کیوں ہمارے اوپر آج ہمیں پڑھنے کا جو وقت ملا ہے تو پڑھ لو۔ اب تو گھر میں، یہاں ہو سکتا ہے گھر میں پڑھ رہے ہیں، لیکن گھر میں بھی نہیں پڑھ رہے، معلوم چلا کہ گھر میں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ رمضان جیسے مہینہ مغفرت کا ہے بھائی، مغفرت کرا لے۔ دوسرا عشرہ چل رہی ہے، اب آیا کیا؟ اللہ و تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ اعتکاف کرو۔ اب اعتکاف کا مسئلہ سن لے، اعتکاف کی فضیلت سن لے۔ ہم کو قدر نہیں ہے، کیوں؟ ہمیں دین سمجھنے نہیں، ہمیں دین کو معلوم نہیں ہے، علماؤں کی باتوں کو سن رہے، یا قرآن یا حدیث کو دیکھتے نہیں ہے۔ کم سے کم اللہ سے اپنے وقتوں کو نکال کر دین کی مجلس، دین کی باتوں کو سننے کی ضرور کوشش کریں۔ دنیا میں 24 گھنٹے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کر رہے ہیں، پھر دنیا کسی کا ہوا ہی نہیں، نہ کسی کے ساتھ گیا، نہ کسی کے ساتھ ہے، نہ کوئی لے کر جائے گا تو یہ نماز، رمضان، قرآن، عبادت، ذکر، فکر، یہ تمام چیزیں جو ہے، روزہ، یہ سب تمہارے ساتھ ہے، کوئی بھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ ان تمام چیزوں کو اپنے سے محبت لگاؤ میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اب آئیے آخری عشرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف سنت، اور فرمایا کہ اعتکاف کیا کرو۔ اعتکاف کی فضیلت، برکت اس طرح سے ہے، ایسی رحمت ہے کہ جو شخص اعتکاف کے لیے بیٹھے 10 دن کے لیے، اس کو کیا ملے گا؟ 2 حج 2 عمرے کی ثواب۔ اب ذرا سوچو، اتنے آدمی رہتے ہوئے اس گاؤں کے اندر کسی کے دل میں یہ توفیق نہیں ہو رہا کہ میں غریب ہوں یا میں امیر ہوں، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، یہ دل میں ارادہ نہیں ہوتا کہ اعتکاف جیسا ثواب، جو 2 حج 2 عمرہ ثواب مل رہا ہے صرف 10 دن میں، ہمارے گاؤں میں رہ کر، مسجد میں رہ کر، ہمیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر کے اعتکاف کے ذریعہ سے، تو ہم کو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اب حج کرنے کے لیے ایک بار حج کرے تو لاکھوں روپے خرچ ہوتی کہ نہیں؟ ایک بار عمرہ کرے تو لاکھوں ہے۔ 2 حج 2 عمرہ کا ثواب میں کتنا لاکھ ہے؟ کم از کم 15-20 لاکھ۔ 2 بار حج کرے 2 بار عمرہ کرے تو اتنا پیسہ لگا کو حج کرنا پڑتا۔ ہمیں 1 روپے انسان اللہ کے گھر میں دینے کے لیے ترستی، اللہ کے گھر میں دینے کے لیے دل نہیں نکلتا، تو بتاؤ حج کرنے کے لیے ہمیں 15 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ نہیں کر سکتے، نہ کرنے کا سوچ رہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، یہ اعتکاف کا فضیلت، برکت اس طرح سے ہے، کوئی شخص اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے، کوئی شخص اعتکاف کی نیت لے کر مسجد میں ٹھہر جائے 10 دن، تو ان کو 2 حج 2 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ آج 18 ہو گیا، 20ویں رمضان جو ہے عصر کے بعد، مغرب سے پہلے سے لے کر اور 29 یا 30ویں رمضان کے جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے، اس 10 دن میں بیٹھنا ہے۔ کتنے بار آ کر 6 سال ہو گیا، کوئی بھی اعتکاف اس مسجد کے اندر بیٹھا نہیں، جبکہ ہر رمضان میں اعتکاف کا بیان کیا ہوں، بولا ہوں، لیکن کسی کو اس کا سمجھ اور علم نہیں ہے، کسی کو اس بات کا فکر نہیں ہے۔ لیکن میں آج بتانا چاہتا ہوں، کوئی ایک انسان اگر دل میں ارادہ کرے، اس کا سوچے، تو میرے دوستو بزرگوں، تم بڑا اللہ والے بن جاؤ گے۔ ذرا سوچو، میں بتانا چاہتا ہوں، جب کوئی اللہ والا بننا چاہتا تھا، وہ کیا کرتا؟ اپنے گھر، بیوی، بچے چھوڑ کر کہاں جاتے تھے؟ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی حضرت خواجہ معین الدین کہاں؟ اپنے دربار، اپنے گھر بار سب چھوڑ کو کہاں؟ راجستھان میں آئے تھے۔ کیوں؟ روحانیت حاصل کرنے کے لیے۔ ذرا سوچو، اللہ کے ولی کی روحانیت کس طرح سے ہے۔ ہم صرف جانتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، ہمیں عمل نہیں، سنتے عمل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں دنیا کا فکر ہے، دنیا کی لالچ ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا دھیان نہیں ہے۔ لیکن آج سنو، روحانیت ملتی ہے
اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جو انسان مائل ہو جاتا ہے، جو اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، انہیں کیا ملتی؟ روحانیت ملتی ہے، اور اعتکاف بھی روحانیت ہے۔ اللہ والے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اللہ کی نماز تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ روحانیت ان کو ملتی تھی، انہیں روحانیت کا جیسا ثواب ملتا تھا اور ویسا عمل بن کو انہیں اللہ والے بن جاتے تھے۔ لیکن آج ہمیں رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول نے اعتکاف کے بارے میں بتایا، جو شخص روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص اللہ والا بننا چاہتا ہے، جو شخص اللہ والوں کی طرح دین اور ان کی طرح عمل کرنا چاہتا ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ وہ کس میں بیٹھ جائے؟ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اس لیے میرے دوستو، اس ہنس گرے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے اندر فکر ہونا چاہیے۔ اگر خود نہیں بیٹھ سکتے، میں ان کو ایک مناسب بتاتا ہوں، ایک ٹھیک بتاتا ہوں، اگر آپ کو مناسب لگے تو صحیح ہے، نہیں تو مجھے کہہ دے، کوئی بات نہیں۔ میرے دوستو، مناسب یہ ہے، آج اسکول کا چھٹیاں چل رہی ہے، ہمارے گھر میں ہمارا بچہ نوجوان بالغ ہے، اگر نوجوان بالغ ہے، ان کو اعتکاف میں بیٹھانے سے بچے کے اندر علم ہو جائے گی، روحانیت ہو جائے گی، باپ کا وفادار بن جائے گا، ماں کی وفادار بن جائیں گے، اور انہیں دین آ جائے گا۔ اب ہمارے اولاد کے اندر نماز کا طریقہ معلوم نہیں، جو ہے وضو غسل کا طریقہ معلوم نہیں، آتی نماز پر کو چلے جاتی، کیا پڑھنا کیسا کرنا وہ بھی معلوم نہیں، کیا اس طرح سے چلے جانا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ لیکن وہ سیکھنے کے لیے ہمیں علماء کے پاس بیٹھنا، علماء دین سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم بھی دور ہو گئے، ہمارے بچوں کو بھی دور کر دیے۔ تو آپ بتانا چاہتا ہوں، وہ اپنے اولاد، اگر ہمارے گھر میں نوجوان لڑکا ہے، 18 سال سے اوپر زیادہ ہو گیا، بالغ ہو گئے، تو ان کو اعتکاف میں بیٹھا کر ایک نیک صالح اولاد بنا ڈالو۔ یہ ایک موقع ملا ہے، اسکول کا بھی چھٹیاں، کوئی کام نہیں ہے، 10 دن کے لیے بیٹھا دیں گے، تیرے اندر، تیرے اولاد کے اندر دین آ جائے گی، اور حج عمرہ کا ثواب مل جائے گا، اور بہترین عمل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عاشرہ آتے تھے، جب 20 رمضان آتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر جو ہے اللہ کی طرف یعنی اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر ایک شخص گاؤں میں، ایک آدمی، ایک لڑکا، ایک نوجوان، ایک شخص اگر اس گاؤں میں رہ کر اعتکاف میں بیٹھ گیا، پورے لوگوں کے ذمے میں اس کا ہو گئی، سب کا ذمہ ادا کر دیا۔ اگر ایک شخص نہیں بیٹھا تو پورے لوگ گنہگار ہو گئے۔ لیکن ہم اس کا نہیں، روزہ رکھتی، نماز پڑھتی، کیا فائدہ جب ہمیں اعتکاف جیسی رحمت اور برکت سے محروم ہو گئے۔ آج ہمارے اندر اتنا ایمانیت نہیں، صرف ہم دکھاؤ کے لیے کرتے، اللہ دکھاؤ کو قبول نہیں کرتا، اللہ اپنے روحانیت کرتا۔ میں نماز پڑھتا ہوں دکھاؤ کے لیے نہیں، میں قرآن تلاوت کرتا ہوں، تراویح پڑھتا ہوں دکھاؤ کے لیے نہیں، کوئی آئے یا نہ آئے، میں پڑھتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرا قرآن اللہ کے لیے ہونا، میری ثواب اللہ کے لیے ہونا، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ کی روحانیت مجھے مل جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور اللہ کے نزدیک میں ہو جاؤں، اس لیے روزہ نماز کو پڑھتا ہوں۔ بس یہ دل میں ارادہ کر لینا۔ ہمیں فلانا شخص بولے حافظ صاحب، فلانا شخص بولے جو ہے قاری صاحب، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس لیے علم حاصل نہیں کیے کہ میں فلانا کا بیٹا حافظ ہے، فلانا کا بیٹا قاری ہے، فلانا کا بیٹا عالم دین ہے، اس لیے میں علم حاصل نہیں کیا ہوں، بلکہ اس لیے حاصل اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا وہ مقصد مجھے مل جائے۔ اسی لیے بھائی، اب یہ سمجھ ہم گاؤں میں رکھے تب بنا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یہ مت سمجھے۔ ہم زندگی میں جب اللہ کے علم کو حاصل کیا، دین کو حاصل کیا، قرآن کو پڑھا، تو ہم سمجھ لے میری زندگی کسی حالت میں گزرو، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت جو انعام اللہ نے انعمت علیہم، جو جنت کو رکھا وہ مل جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں نوجوان بیٹا اگر ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو اس سال کوشش کریں کہ 20ویں رمضان عصر کے بعد مغرب سے پہلے ان کو سامان وغیرہ دے کر جو ہے مسجد میں اعتکاف کے لیے انتظام کر دیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر گنہگار سب ہو جائیں گے، ایک آدمی بیٹھ جائے گا، سب کے ذمہ ہو جائے گی، سب کے ذمہ میں قبول ہو جائے گی، اور اعتکاف کا بیٹھنے والا روحانیت مل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، اللہ والوں کی جیسا ایمان ہو رہا ہے، بھائی اللہ والا بن رہا ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا اولاد اللہ والا بن جائے، میرا اولاد نمازی بن جائے، میرا اولاد دیندار بن جائے، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی اولاد شراب پیا، ماں باپ کو ستایا، بیوی کو ستایا، بچے کو ستایا، تو کتنا بڑا تکلیف ہوتا ہے، یہاں تک کہ جس کے گھر میں نہیں پورے گاؤں کو تکلیف ہوتا ہے کہ نہیں، کہ چھو فلانا شراب پی رہا ہے، فلانا ایسے سے گالیاں دے رہے، فلانا ایسے سے خراب ہے، ان کی نماز دعا قبول نہیں، ان کی عبادت قبول نہیں، ایسا ایسا بولتی،
سامنے نہیں بولتا، پیچھے بولتا، لیکن ہم آپ کے سامنے اللہ کا اگر برا لگے تو کوئی بات نہیں، میں دین کو لے کر بیٹھا ہوں، قرآن کو لے کر بیٹھا ہوں، نماز کو لے کر بیٹھا ہوں، مسجد کے اندر روزہ لے کر بیٹھا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دین بنانا چاہتے ہیں، اپنے اندر اللہ ایمانیت جگانا چاہتے ہیں تو آپ خود بیٹھے، اگر نہیں بیٹھ سکتے آپ کے اولادوں میں سے نوجوان بہت سارے ہیں، کسی کے دل میں اللہ توفیق دے دے کہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے اور وہ ثواب حاصل کر لے۔ میں ہی بیٹھ جاتا تھا، لیکن حضرت بیٹھنے سے دوسرے گاؤں سے بھی آیا اور بیٹھنے سے بہت سارے مسئلہ ہے، تو اسی لیے جو ہے گاؤں کے اندر ایک آدمی کو بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر بیٹھ جائے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتائے گا روحانیت، اللہ کے ولی روحانیت حاصل کرنے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جایا کرتے تھے، آج میں بتانا چاہتا ہوں وہ روحانیت ہمارے مسجد کے اندر رمضان میں اعتکاف کے ذریعے سے مل رہا۔ تو اس لیے راضی ہو جائے، میرے بعد 18 رمضان ہو گئے، 2 دن ہے، سوچ لے، فکر کر لے۔ بہت سارے نوجوان 2 رمضان پیچھے رمضان سے ایک نوجوان مجھے کہہ رہا تھا بیٹھوں لیکن نہیں بیٹھ پا رہے۔ تو اسی طرح سے میرے دوستوں بزرگوں، یہ اعتکاف جو بتائے گئے، اعتکاف کا معنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے لیے ہونا۔ اب اس سے بہتر کیا ہوگا کہ اعتکاف پہ جو شخص بیٹھتا ہے تمام دنیا کی غلیظ کاموں سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، بری باتوں سے بچتا ہے، برا کاموں سے بچتا ہے۔ اللہ کے ولی جنگل میں جا کر عبادت کیوں کرتے تھے؟ نیک بندے کیوں بنا؟ کیونکہ وہ دنیا کو چھوڑ کر دنیا کی باتیں، دنیا کی ٹینشن، دنیا کی کمائی، دنیا کی لالچ، دنیا کی گھر، دنیا کی مکان، دنیا کی جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف، اپنے طرف ہو جانا، اسی کو اعتکاف ہوتا ہے۔ اور اعتکاف یہی ہوا ہے کہ جو انسان اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، بہت بڑا جو اچھے انسان پاک و گناہ صاف ہو کر نکلتے ہیں۔ ایک ذریعہ موقع دیا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے لیکن میں کر سکتا نہیں، لیکن آپ میں کسی کے اندر جذبات نہیں ہے، جذبہ پیدا کرو۔ اگر ایمان ہے، اگر تمہیں نماز روزہ کا فکر ہے، اگر تم یہ رمضان کے مہینے کے بارے میں مسلمان ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، جو ایمان والا نبی سے محبت رکھتے ہو، تو اعتکاف جیسی عبادت کو کیوں ضائع کر دیتے ہو؟ رمضان کے مہینے میں عبادت، یہ اعتکاف کا جو مسئلہ آیا ہے اس کو ضرور مانو۔ حدیث میں پڑھا کہ اعتکاف بڑی ثواب کا چیز ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، دنیا کی حوث ختم ہو جاتی، انہیں دیندار بن کو نکلتا، متقی پرہیزگار بن کو ملتا۔ تو آج ہمارے اندر جتنے بھی لوگ سن رہے میری آواز، اگر وہ بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھو، نہیں تو تمہارے گھر میں اگر نوجوان بچہ اسکول کالج جہاں چھٹی ہے، کوئی پڑھائی نہیں ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، دن بھر ادھر ادھر گالیاں گلوچ، یہ وہ باتیں، یہ وہ سنتا، موبائلوں میں پڑا رہتا ہے، لیکن اگر 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے واسطے اعتکاف میں بیٹھ جائے، تیرا بچہ دیندار بن کے نکلے گا، تیرا بچے کے اندر ایمانیت ہو جائے گی، روحانیت حاصل ہو جائے گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ روحانی بن جائے۔ آپ چاہتے نہیں کہ اللہ کے ولیوں کا آپ کتنا جو ہے محبت کرتے کہ نہیں؟ ان کے لیے فاتحہ دیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا مناتے ہیں، پھر آپ ان کی طرح بننے کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ ذرا سوچو، ان کی طرح کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے یہ اعتکاف کا آج مسئلہ ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اعتکاف کے لیے ہم کسی کو کیا کریں؟ طے کرے، اعتکاف بیٹھنے والا اللہ کے قرب حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اعتکاف، میں نے ایک جگہ میں یو پی کے اندر، بہار کے اندر بھی دیکھا، ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا تھا، آدمیاں لڑ رہی ہیں اعتکاف کرنے کے لیے، بڑھیں گے، میں بھی بیٹھوں بھائی کیوں؟ بھائی حج، عمرہ، فضیلت، برکت، رحمت، اتنی چیزیں ہیں، تو ہم یہ 10 دن اللہ کے لیے کیوں نہیں دے سکتے؟ ایک قرب حاصل ہو سکتا، اللہ کے واسطے روحانیت ملتی۔ پورا لوگ لڑ رہی، تب طے ہوا بھائی اتنا لوگ مسجد میں جمع ہونا اچھا نہیں ہے، اس لیے 1-2 آدمی کوئی بیٹھے، اس طرح 3-4 آدمی بیٹھا تو الگ الگ جگہ میں، ایک ساتھ نہیں، تاکہ انہیں بات کرے، غفلت میں پڑ جائے۔ اعتکاف کا بیٹھنے سے جو ہے فضیلت اس طرح سے ہے کہ جو انسان اعتکاف میں بیٹھے، انہیں 4 چیز کا زیادہ خیال رکھنا۔ کتنا چیز کا؟ 4 چیز کا خیال رکھنا۔ پہلا کیا ہے؟ تلاوت کثرت سے کرنا، تلاوت قرآن پاک پڑھتے رہنا، نہیں آتا ذکر کرتے رہنا، ذکر کرو، استغفار کرو۔ دوسرا نماز کو پڑھتے رہو، اور جو ہے تیسرا دعا کرتے رہو۔ نماز، دعا، ذکر اور دعا، یہ 4 چیزیں ہیں۔ 4 چیزیں اعتکاف میں بیٹھنے والا کرے گا تو انہیں روحانیت مل جائے گی، انہیں اللہ والا بن جائے گا، انہیں نیک صالح بن جائیں گے، ان کے گناہ پاک صاف ہو جائے گا، انہیں مغفرت ہو کر نکل جائیں گے۔ حج و عمرہ لے کر جاتے ہیں، جس طرح سے عرب سے آتے ہیں، ویسے لوگ جب نکلا، آدمی بیٹھے تھے، پورا لوگ گاؤں کا آگا مصافہ کرنے، چاند رات میں جب انہیں نکل رہے، سب مسجد میں آگا، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ بول رہا ہوں، بہار کے اندر، یو پی کے جب میں تھا،
جب پڑھائی کے وقت جب پڑھے دیکھے کہ جب دیکھا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا پورے گاؤں والا آ گیا، بھائی مسجد کے سامنے کیوں کھڑا، کیوں؟ کہہ رہے اعتکاف کا نکلنے والا کا استقبال کرنے کے واسطے۔ کیوں بھائی؟ انہیں گناہ سے معاف کر کے مغفرت کر کے آئے، ان کے پہلے ہمیں ہاتھ ملا مسا، انہیں دعا کرے تو ہماری مغفرت ہو جائے۔ جس طرح سے حج کرنے والے آتے ہیں ان سے ملتے ہیں، ایسے ہی ایک اعتکاف میں بیٹھنے والا پورا گناہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی تمام گناہوں سے 10 دن بچ جاتا ہے۔ آج ہمارے اندر وہ محبت ہے نہیں ہے، کیوں؟ ہمیں دنیا کا فکر ہو گئی، دنیا کا لالچ ہوگا، ہمیں دنیا کی دولت کی طرف مر رہی، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ والوں کی طرف بننے کے لیے ہمیں کوشش نہیں کر رہی۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا یہ رمضان کے مہینے میں 10 دن اعتکاف کا۔ اس لیے میرے تمام ہنس گرے کے لوگوں سے، تمام سبوں سے، جتنے بھی اولادیں ہیں یا جو بھی نوجوان ہیں، ان کے یہ دل میں ارادہ کریں کہ ہم اس سال انشاءاللہ ایک شخص کسی کو تیار کریں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے، ان کا بھی ذمہ ادا ہو جائے گا اور پورے گاؤں کا بھی ذمہ ان پر ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی بیٹھے پورے گاؤں بچ جائے گا، کیونکہ اعتکاف فرض کفایہ ہے، ایک شخص بیٹھ جائے تو پورے ذمہ ہوگا، نہیں بیٹھے تو پورے گنہگار بن جائیں گے۔ تو اسی لیے کوشش کریں یہ رمضان میں 10 دن اعتکاف کریں۔ اگر دعا وغیرہ نہیں آتا طریقہ سے، نا میں ہوں حاضر، وہ گھر میں اعتکاف میں بیٹھ کر انہیں سکھانے کے لیے میں تیار ہوں، میں ان کے ساتھ 10 دن کے لیے تیار ہوں سکھانے کے واسطے۔ وہ 10 دن بیٹھ کر انہیں دین سیکھنا، قرآن پڑھنا، اور اللہ والے فرماتے ہیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھو، قرآن کو صحیح سیکھو۔ ہمارے اولاد کے اندر قرآن کس طرح سے پڑھنی، کیسا زبر زیر کو غلطہ کرتی، کیسا کرتی نہیں معلوم، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ قرآن کو صحیح سے کر لو، اور 10 دن میں بیٹھ کر ہم اس مسجد میں جہاں حافظ ہو، جہاں عالم ہو، جہاں قاری ہو، جہاں جو پڑھانے والا ہو، تاکہ ہم کچھ اچھا سیکھ لیں۔ آپ کے گاؤں کے اندر ماشاءاللہ موجود ہے، لیکن بیٹھنے والا موجود نہیں، سیکھنے والا موجود نہیں۔ تو اسی لیے آپ کو میں یہ ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹھیک لگے، مناسب لگے، تو آپ کے گھر میں اولاد نوجوان ہیں، اسکول کالج چھٹی ہے، اعتکاف کے لیے تیار کر دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت دیکھیے، دنیا کے اندر پورے سے پورے وبائی بیماری، دنیا کی بڑا مصیبت ختم ہو جائے۔ آج ایمان والے ہمیں کمی ہونے کی وجہ سے مصیبتیں آفتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اور اعتکاف کے ذریعے سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مغفرت لوگوں کو وہاں کرتی تھی۔ آج ہم نہیں چاہتے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، تو پھر جب چاہتے تو اعتکاف جیسا عبادت، اعتکاف جیسی چیز کو کیوں چھوڑ کر بیٹھے ہیں؟ حدیث میں کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے اعتکاف کے، کہ مسجد میں، قرآن کا بھی ذکر ہے کہ مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھو۔ تو یہ ہوا ہمارے مرد حضراتوں کے لیے کہ ضروری ہمارے گھر میں ہم اگر اولاد جو ہے بالغ ہے تو ایک کو تیار کرے اعتکاف کے لیے۔ یہ کب؟ 20 رمضان کے عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، مغرب کے پہلے، افطاری سے پہلے انہیں آ جائے مسجد میں۔ اور بیٹھنے کا طریقہ انشاءاللہ کیا ہے، اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو میں بتا دوں گا کس طرح سے بیٹھنا، کیسے کرنا۔ لیکن بیٹھنے کی جگہ پردہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کی جگہ میں پردہ فرما کرتے تھے، مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ جاتے تھے، اور پردے کے ساتھ، پردے بولے تو ایک پردہ ٹانگ لیتے، کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے کہ باہر کی چیزوں پہ میرے نظر نہ پڑے، باہر کی چیزوں پر نظر نہ پڑے۔ مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اللہ کے رسول پردے کے اندر بیٹھ کر جو ہے نظر نہیں پڑنے کی وجہ ایک جگہ پردے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ بھی ہے ایک پلنگ، ایک چیئر، ایک پلنگ، ایک کیا بولتے ہیں، چارپائی لا کر اگر کسی طرح سے باندھ لے، بیٹھ جائے، تو انشاءاللہ آپ پورے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے، اور دنیا کی لذتیں ختم ہو جائے گی۔ دنیا کا آج لالچ ہر انسان کو ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے غریب چاہے امیر، سب کو دنیا کی لالچ ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا تمام چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے، دنیا کی تمام برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ اور اس سے بہتر کیا چاہیے؟ آئیے حج اور عمرہ کا ثواب لیجئے۔ انشاءاللہ ہمارے گاؤں کے اندر یہ میری بات پر عمل کریں گے، جتنے لوگ سنیں اور جتنے لوگ میری آواز کو، جہاں تک میری ماں بہنیں سن رہی۔ اور دوسری بات، میری ماں بہنیں بھی گھر میں بیٹھ سکتی ہے، عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ہمارا بیٹی 2 ہے، 1 ہے کام کرنے والی، ہمیں بیٹھ جاؤ، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے ایک بڑا ثواب مل رہا ہے، وہ کئی کو ضائع کریں گے بھائی، کیوں کریں گے؟ 10 دن کچھ نہیں جاتا، ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، نہیں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے واسطے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمارے گھر میں ہماری عورتیں ہیں، اگر پکا لے، اگر کسی کے گھر کوئی بیٹی، کوئی پکانے والا، کوئی کھلانے والا نہیں ہے، تو وہ اس کو اجازت بھی ہے کہ وہ کھانا پکا سکتی ہے، گھر کا کام کاج کر سکتی ہے۔
देखो इस्लाम इतना आसान कर दिया, दीन इतना आसान कर दिया, फिर भी हम इन महरूम हो गए। रोज़ा तो करते, नमाज तो पढ़ते, मगर एतकाफ़ जैसा सवाब नहीं हासिल करते हैं। इसलिए मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि अगर आप एतकाफ़ करना चाहती है तो घर के एक रूम, एक कमरे को आप क्या कर लें, अपने लिए ये मुनक़िद कर ले, अपने लिए घर को एक कोने को करके पर्दे के साथ बैठ जाए और आप उसमें बैठकर बात कर सकती है, उससे बाहर नहीं। और कोई हजरात अगर आना चाहते हैं, कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि उनका खाली कॉल आती है, फ़ोन आती है, बिजनेस में तबाह बर्बाद रहती कि भाई उनको ज़रूरत है कि बाहर जाना, नहीं तो उनका काम चलता नहीं। हाँ, ऐसा इस गांव के अंदर पूरे इतना लोग नहीं है, बैठ सकता है, लेकिन हम एतकाफ़ को क्या करते हैं, दीन नहीं होने की वजह से, इस्लाम को नहीं समझने की वजह से, ईमान को नहीं समझने की वजह से आज हम उससे दूर हो गए। क्योंकि मैं 6 साल होगा आने का, लेकिन 6 साल 6 रमज़ान तक मैं देख रहा हूँ इस गांव के अंदर कोई भी एतकाफ़ नहीं बैठता। ये पहली बार मैं इस गांव के अंदर देख रहा हूँ। ये तो बेंगलोर के देवनहल्ली के अंदर, नागोली के अंदर, जहाँ भी पूछो एतकाफ़ में बैठता है। तुमकूर के अंदर जहाँ भी पूछो, क्यों? वहाँ मुसलमान है, हमें यहाँ मुसलमान नहीं है कि नहीं? जब वहाँ मुसलमान, हमें भी मुसलमान है, तो हम भी ऐसे सुन्नतों को करार रखेंगे, ऐसे एतकाफ़ को बाकी रखेंगे जो रसूलुल्लाह कर को गए, जो हुक्म देकर गए। हमारे औलाद के अंदर ईमान होना चाहिए। बड़ा होकर औलाद ना माँ बाप का ना फरमान बन जाए तो बाप रोता है, बुरा होकर कहता मेरा औलाद मेरा बात नहीं मानता। अगर वो औलाद दिन के लिए एतकाफ़ में बैठ जाए, कुरान को सही पढ़ना सीख जाए, नमाज को सही तरीक़ा से सीखना जाए तो नमाज के ज़रिए से मिलता है। आज हज़रत मौजूद है, नमाज सीख नहीं, आप खाली पीछे बोलते हैं। मैं माइक के अंदर ऐलान करके बोलता हूँ कि आपके घर के औलाद अगर है, आप चाहते कि दीनदार बने, तो आप मेरे 6 साल का ये ना कहे कि 6 साल आने का सीखा नहीं। मैं किसी तरह से आपको हटा नहीं, पीछे नहीं गया, लेकिन कमी है माँ बाप की, जो आप अपने औलादों को हज़रतों के साथ, कुरान के साथ, दीनों के साथ लगा नहीं रखते। क्या करना, आया गया, उस तरह से दीन नहीं हासिल होता। मैं एक आलिम बना हूँ तो कम से कम 10 साल मदरसों में छोड़ा हूँ, माँ बाप को छोड़कर एक आलिम बना, एक हालिम बना, एक कुरान बना, एक हाफिज़ बना। ऐसा नहीं बना आप समझते मेरा बेटा ऐसा बन जाए, खेलते खेलते गया, एक 2 रकात नमाज पढ़ा, भाग गया तो होगा? नहीं बन सकेगा। उसके लिए मेहनत चाहिए, वक्त चाहिए। इसलिए वो वक्त, आज लॉकडाउन भी है मेरे दोस्तों, लॉकडाउन की हिफाजत करें और इस दुनिया के अंदर दुआ करें अल्लाह ताला ऐसी वबा से हिफाजत फरमाए, ऐसी जो बीमारियों से जो है हम सबको हिफाजत करें। हमारे मुसलमान नहीं, पूरे लोगों को हिफाजत करें, इसको ख़त्म करके हमारी परेशानियों को दूर कर दें। ऐसा हमारे दिल में सोचना चाहिए, फ़िक्र होना चाहिए। इसलिए रमज़ान के महीने में अल्लाह मग़फ़िरत रखा है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, दूसरा आशरा चल रही है, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करो, अपनी मग़फ़िरत करा करो। अब रमज़ान कितनी बाकी है? सिर्फ 10 दिन 12 दिन बाकी बचा है। किसने मग़फ़िरत, किसकी मग़फ़िरत हुई नहीं हुई अल्लाह को मालूम, लेकिन बाकी दिनों को जो है एहतराम करो, इसकी इज़्ज़त करो। ऐसा नहीं कि रमज़ान ख़त्म हो गया, रमज़ान चला गया, ऐसा नहीं। जब तक ईद का चाँद नज़र ना आए तो रमज़ान का जो है रमज़ान ख़त्म नहीं होता। ये हो गया। दूसरी बात, अब आया लैलतुल क़द्र। मैंने कुरान में पढ़ा ना, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान, बेशक इस कुरान को हमने रमज़ान के महीने में, और लैलतुल क़द्र इन्ना अंज़लना फ़ी लैला, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा, यानी लैलतुल क़द्र शब क़द्र की रात। अब आया दूसरी बात, शब क़द्र की रात इंशाअल्लाह इसका जो है पूरा बयान अगले जुम्मा में होगा, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्योंकि हमें मालूम नहीं है शब क़द्र क्या है और कब है, जिसकी वजह से क्या लोग शोर शब क़द्र समझ को आ जा रही। तो आज मैं बताना चाहता हूँ शब क़द्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 रातों में से एक रात है। 5 रातों में से एक रात है शब क़द्र। 5 रातों में ढूंढो, जो शख्स एतकाफ़ में बैठेगा वो शब क़द्र पा लिया, शब क़द्र पा लिया। जो शख्स ये आशिरा में आ गया, रमज़ान की तरावी को पढ़ा, 10 घंटे 10.5 घंटे 11 घंटे तक बैठ कर जिक्र किया, तो उन्हें शब क़द्र की रात मिल गई। ज़रा सोचो कितना आसान के साथ मिल रही, लेकिन हमें क्या कहती, 26वीं 27वीं रात को जो 26वीं बोलती, उस दिन सब जने आ जाती कि आज शब क़द्र है। हो सकता है उस रात को नहीं, क्योंकि एक रात है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो 5 रातों में से एक रात है, सिर्फ 26वीं दिन और रात 27वीं का नहीं है। 26वीं समझ को हमें आ जाती, शब क़द्र समझ को नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाया 5 रात है, 5 रातों में से एक रात शब क़द्र की है। वो कौन सी रात बताया अल्लाह के रसूल? 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। ये 5 रातों में शब क़द्र को जो उसने ढूंढा, इबादत की, अल्लाह से मांगा, उन्हें शब क़द्र मिल गया। बाकी आज हमारे मुसलमान 26वीं के दिन आता शब क़द्र समझ को,
یہ ہمارے ہندوستان میں ہمیں سمجھ لی، جبکہ قرآن حدیث سے ایک رات کا ذکر نہیں فرمایا کہ نہیں 26ویں کے دن آ جاؤ، 26ویں کی جو رات ملتی 27ویں کی رات اس میں آ جاؤ، شب قدر مل جائے گی۔ اے لوگو یہ غلط فہمی کو دور کرو، ہمارے ہندوستان کا لوگ یہ سمجھ رہی عرب کے اندر فرما رہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان 5 راتوں میں ڈھونڈو، یاد کر لو 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتوں میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے، اور وہ 5 رات جو اعتکاف میں بیٹھے گا انشاءاللہ انہیں مل جائے گی۔ اور جو شخص اس 5 راتوں میں سے نمازوں کو پڑھیں گے، تراویحوں کو پڑھیں گے، تلاوتوں کو سنیں گے، قرآن کو سنیں گے، فجر میں اٹھیں گے، شہری کو کھائیں گے اور تہجد کو پڑھیں گے، دعا کریں گے، انشاءاللہ ان کو شب قدر کی رات مل جائے گی۔ اب غلط فہمی دور کر دو کہ ایک ہی رات شب قدر ہے، وہی وجہ سے پورا جن ہے، پورے لوگ آتی اس رات کو۔ یہی تو ہمارے میں کمی ہے کہ دین کو سمجھا نہیں اور حلہ کر رہی۔ دین کو سمجھو، اس پر عمل کرو اور علماء سے پوچھو کیسا ہے، کس طرح سے عمل ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میری ماں بہنیں جو بھی میری آواز کو سن رہی ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر اللہ کے رسول نے فرمایا نا، قرآن کے اندر اعلان ہے، رسول نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف، 1000 راتوں سے بہتر والی رات ہے، اللہ اس رات میں تمام گناہ گاروں کو مغفرت کر دیتے۔ تو آپ چاہتے نہیں کہ مغفرت ہو جائے؟ چاہتے ہیں تو 5 راتوں کو جاگ لو، تھوڑا تھوڑا تراویح پڑھ کر تھوڑی سی 1-2 گھنٹہ اللہ کی عبادت کر لیے، فجر میں جلدی سے اٹھ گئے، 3 گھنٹے سحری کے لیے بیٹھ گئے، اٹھ گئے تلاوت کر لیے، ذکر کر لیا، شب قدر کی رات مل گئی۔ تو آپ کریں گے انشاءاللہ، سبھی لوگ ارادہ کریں کہ 5 رات جو آنے والی ہے، 21ویں سے لے کر 29 رات تک جو رمضان کا ملنے والی ہے، 5 راتوں میں کثرت سے عبادت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ یوں تم پورے رات رحمت کی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ شب قدر جیسی رات مل جائے، کیونکہ اللہ نے اسی رات میں قرآن کو اتارا، وہی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، وہی رات ہے جو فرشتے آتے ہیں، وہی رات ہے جو جبرائیل کی جماعت آتی ہے، وہی رات ہے جو مغفرت کر دیے جاتے ہیں، وہی رات ہے سب کی جو ہے نجات کر دی جاتی ہے، وہی رات ہے جسے جنت مل جاتی ہے۔ تو اب چاہتے ہیں کہ وہ رات ملے تو آ جائے 5 رات میں عبادت کرنے کے لیے، ایک رات کو مت سمجھے، 26ویں کر سمجھ کو آپ خیال میں نہ بیٹھیں۔ اب پہلا خیال اعتکاف، دوسرا میں نے بتایا شب قدر، اعتکاف شب قدر، اس کا خیال کریں، ضرور کریں۔ اگر آپ ایمان والا بننا چاہتے ہیں، آپ مومن بننا چاہتے ہیں، آپ یہ رمضان جیسے مہینے مسلمان کہتے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں جو بتایا گیا۔ یہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، اس پر اللہ پر یقین ہے، تو آپ انشاءاللہ ضرور اس باتوں پر عمل کریں گے، ورنہ آپ غفلت میں گزاریں گے، سستی میں گزاریں گے، تو آپ کا جس طرح سے زندگی گزر رہا ہے ویسے گزرے گا۔ آپ جانتے ہیں میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم، آپ کس طرح سے ہیں آپ کو معلوم، اس لیے ہر آدمی کی زندگی کو معلوم ہے، ہر آدمی کی جو ہے ہر وقتوں کو معلوم ہے، اس لیے برائے مہربانی اعتکاف کا جو ہے ادب کریں، اعتکاف کو سمجھیں، اور نماز تراویح وغیرہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں خیر کا سب کریں، رمضان کے روزہ کا ادب کریں، روزہ داروں کو کھلائے پلائے، ثواب حاصل کرے، وہ ثواب ایک روزہ مل جائے، اس کا قدر کرے۔ ایسا نہیں کہ کوئی دے رہا نہیں کون کھلا رہا نہیں، ویسا مت سمجھے۔ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی، قوت دیا تو ایک گھونٹ پانی پلا دے، اللہ نے طاقت دی تو ایک کھجور کھلا کو روزہ داروں کو افطار کرا دے، یہ ثواب اللہ ضائع نہ ہونا دے۔ ضائع کیوں ہونے دے بھائی؟ اللہ ہم نے قوت دیا، طاقت دیا، تو ضائع کیوں ہونے دے؟ آج بہت سارے گھروں سے نہیں آ رہا ہے، بہت سارے گھروں سے نہیں کر رہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ فلانا یہ کریں، کون بھی روزہ نہیں، ویسا مت سمجھو۔ ہمارے بچے نوجوان بھی روزہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے روزہ کو قبول کر لے، اللہ اس کی جوانی کو قبول کر لے، اللہ اس کی عبادتوں کو قبول لے، ان کے نمازوں کو قبول کر لے، اللہ نے ہمارے اولادوں کو نیک صالح بنا۔ آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس باتوں پر خاص کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ سنت پڑھ۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں، تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے